بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو ان ایام غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آج پھر آپ حضرات کی خدمت میں ایک مختصر سورہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سورہ کو سورہ ماعون کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بہت مختصر سے انداز میں انشاءاللہ اپنی بات کو تمام کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے کس کو؟ یکذب، کو جو جھٹلاتا ہے، بالدین۔ دیکھیں کہیں کہیں پر ارأیت آتا ہے اور کہیں کہیں پر الم تری آتا ہے، دونوں کے معنی تقریباً ایک ہے، جیسا کہ ابھی سورہ فیل میں ہے الم تری، اور یہاں پر ہے ارأیت، کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا دیکھا؟ یکذب بالدین، کہ جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ یہ دین کیا ہے؟ دین کے جو دو بنیادی معنی ہیں وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں کہیں پر دین سے مراد جو ہے، دین کا مطلب یعنی وہ آئین، وہ قوانین کا مجموعہ، وہ قوانین کا مجموعہ کہ جسے اسلام کہتے ہیں، یا مثلا کوئی بھی مذہب کہ جسے جو قانون کا مجموعہ جسے دین کہا جاتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اور کہیں کہیں پر دین کے معنی جزا کے معنی میں ہوتا ہے، قیامت کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے دونوں چیزیں، دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور بہت مشہور آیات ہیں، جیسے ان اکرمکم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام۔ اس مقام پہ جو دین آیا ہے یہ وہ دین ہے، اس سے مطلب وہ ہے کہ جو یعنی قانون، بے شک اللہ کے نزدیک جو قوانین کا مجموعہ ہے یعنی اسلام، وہ دین اسلام، ٹھیک، یعنی جو قوانین کا جو آئین ہے وہ سب سے بہترین جو آئین ہے وہ اسلام ہے۔ دوسرے مقام پہ جو دین استعمال ہوا مالکی یوم الدین، کہ پروردگار جو ہے، خالق جو ہے وہ یوم جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اگر حالانکہ یہ لفظ بھی استعمال لائق کیا جائے کہ جو آئین اسلام ہے، جو قوانین کا مجموعہ اسلام کا ہے، وہ اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بعد والی آیتوں پہ ہم غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ نہیں، پروردگار اس مقام پر اس دین سے مراد وہ دین نہیں ہے، بلکہ اس دین سے مراد وہ جزا ہے، یہ قیامت کا دن۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اب اس کی علامت بتائیے۔ پس وہ ہے کہ جو دو یعنی دھکیلنا، دھکیل دینا، دھکا دینا، دھتکار دینا، یعنی کیا کہا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکیل دیتا، جو یتیم کو دھکا دیتا۔ یعنی صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں جو قرآن کو ہی مانتا ہوں، میں ائمہ کو ہی مانتا ہوں، میں توحید کو ہی مانتا ہوں، یوم جزا کو ہی مانتا ہوں، یعنی قیامت کو ہی مانتا ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً مان رہا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ انسان زبان سے تو کہہ رہا ہو کہ میں ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ نہ مانتا ہو۔ پروردگار نے اسی کی علامت بتائی کہ دیکھو اس کی علامت یہ دیکھ لینا، زبان سے کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن جب تک اگر اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ وہ پروردگار کی قیامت کو جھٹلا رہا ہے، اس قیام جو یوم جزا اس کا انکار کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ زبان سے تو انکار کرتا ہے، لیکن وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکیل دیتا ہے، یتیم کو دھتکار دیتا ہے، یتیم کو سہارا نہیں دیتا، یتیم کی کفالت نہیں کرتا، یتیم کی تعاون نہیں کرتا، یتیم کی مدد نہیں کرتا ہے، وہ ہے اس کی علامت پہلے بتائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یحض کہتے ہیں کہ یعنی رغبت دینا، رغبت دلانا،
یعنی وہ رغبت نہیں دلاتا ہے طعام ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہیں دلاتا ہے۔ یہ لفظ رغبت کیوں آیا؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین غریب، فقیر، مجبور، اسے مسکین کہا جاتا ہے، غریب کو مسکین کہتے ہیں۔ عزیزو، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر پروردگار نے یحضو کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ممکن ہے کہ تم اتنے مستطیع نہ ہو، ممکن ہے تمہارے اندر اتنی طاقت، اتنا پیسہ، اتنی قوت نہ ہو کہ تم مسکین کو کھانا کھلا سکو، لیکن ہاں اتنا تو تم کر سکتے ہو کہ تم دوسرے کو رغبت دلا سکتے ہو۔ یعنی رغبت کا ہونا دونوں چیزوں پہ پر جو دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی کہنے کا انسان راغب ہونا چاہیے، انسان کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر خود نہیں ہے تو کسی اپنے دوست سے، اپنے عزیز و اقارب سے کہہ کر کسی طریقے سے انہیں رغبت دلانے کے بعد ان سے ان یتیموں کو کھانا کھلائے۔ تو دو چیزیں بیان کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے کہ یوم جزا کا انکار کرنے والا دو چیزیں، پہلی تو یہ کہ جو یتیموں کو دھتکار دیتا ہو، اور دوسرا جو رغبت نہ رکھتا ہو مسکین کو کھانا کھلانے کو۔ امین اکرام، یہ بھی ہمارا یہاں تک پروردگار نے اس شخص کی علامات بتائی ہے کہ جو انسان زبان سے یا غیر زبان کے بھی، یعنی ہو سکتا ہے ممکن ہے زبان سے بھی انکار کر رہا ہو، اور ممکن ہے زبان سے تو اقرار کر رہا ہو، لیکن حقیقتاً وہ انکار جزا، انکار قیامت کر رہا ہو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یتیموں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، اور اس کے علاوہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ مومن اکرام، انشاءاللہ جو باقی کی آیت 2-3 آیت ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے کل آپ حضرت کی خدمت عالیہ پیش کیا جائے گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔